بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مختصر بخاری شریف کی حدیث نمبر 214 کا ہم مطالعہ کریں گے، اور یہ ترتیب کے لحاظ سے بخاری شریف میں 316 نمبر حدیث ہے۔ اس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اس میں جو حائضہ عورت ہے اس کے غسل کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہو اور وہ تمتع حج کی نیت کر لے تو اور اس دوران وہ پاک نہ ہو تو وہ کیسے عمرے کو موقوف کرے گی اور حج کے مناسک ادا کرے گی، اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت احللت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع فکنت ممن تمتع ولم یسک الحدی فزعمت انها حاضت ولم تطہر حتى دخلت لیلۃ عرفۃ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه لیلۃ عرفہ وانما كنت تمتعت بعمرۃ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقضی رأسک وامتشتی وامسکی عن عمرتک ففعلت فلما قضیت الحج امر عبد الرحمن لیلۃ العصبۃ فأمرنی من التنعیم مکان عمرۃ التی نسکت، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پہ احرام باندھا تو میں ان لوگوں میں شامل تھی کہ جنہوں نے حج تمتع کی نیت کی تھی، اور میں اپنے ساتھ قربانی نہیں لائی تھی۔ اتفاقاً مجھے حیض آ گیا، اور شب عرفہ تک، یعنی جس رات کو اب لوگوں نے نکلنا ہے عرفات کے میدان کے لیے، تو کہا کہ شب عرفہ تک میں پاک نہ ہوئی۔ تب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عرفہ کی رات آ گئی ہے اور میں نے تو عمرہ کا احرام باندھا تھا، اب میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سر کے بال کھول کر کنگھی کرو اور اپنے عمرے کے اعمال کو موقوف کر دو۔ وہ فرماتی ہیں کہ چنانچہ پھر میں نے ایسا ہی کیا، اور جب میں نے حج کے مناسک مکمل کر لیے اور فارغ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ العصبہ یعنی شب محسب میں میرے بھائی عبد الرحمن کو حکم دیا کہ وہ مجھے میرے اس عمرے کے بدلے میں جس کا میں نے پہلے احرام باندھا تھا، مجھے مقام تنعیم پہ لے جائیں اور وہاں سے عمرہ کروا کے لے آئیں۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلیمات دی ہیں اور جو احکامات دیے ہیں، ظاہر ہے وہ ساری امت کے لیے ہیں۔ اس حدیث میں یعنی حج تمتع کا تذکرہ ہے، تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حج کی جو اقسام ہیں وہ 3 طرح کی ہیں۔ ایک کو حج تمتع کہتے ہیں، ایک کو حج قران، اور تیسرا جو ہے وہ حج افراد ہے۔ تمتع کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص حج کے لیے نکلا ہے اور اس نے میقات سے یا گھر سے عمرے کی نیت بھی کر لی ہے، اور وہ حرم میں پہنچ کے عمرہ مکمل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد حلال ہو جاتا ہے، حلق کر لیتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، احرام سے باہر آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 8 ذی الحج کو جب لوگ حج کا احرام باندھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ دوبارہ حج کا احرام باندھتا ہے اور منا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو اس نے حج اور عمرے کو اکٹھا کیا اور درمیان میں حلال ہو گیا تو اس کو حج متمتع، اس شخص کو متمتع کہتے ہیں، اور اس طرح کے حج کو حج تمتع کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں کہ جو حج قران کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے احرام باندھا اور اسی احرام کے اندر درمیان میں وہ حلال نہیں ہوتے، اسی احرام کے ذریعے سے انہوں نے عمرہ کیا پہلے،
اور پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے حج بھی اسی کے ساتھ کیا، اور حج مکمل کرنے کے بعد 10 ذی الحج کو قربانی کے بعد وہ حلق کرتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو جس نے ایک ہی احرام کے اندر حج اور عمرہ دونوں کیے، تو ایسے شخص کو جو ہے نا حج قران کہتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے نا 10 ذی الحج کو قربانی کرنے کے بعد حلق کر کے احرام سے باہر آتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر حج افراد ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عمرے کی سرے سے نیت ہی نہیں کی اور انہوں نے احرام باندھا اور حج کیا، اور پھر اس کے بعد 10 ذی الحج کو حلق کر دیا، قربانی کی اور حلق کر دیا، اور حج سے احرام سے باہر آ گئے۔ تو ان لوگوں کا جو حج ہے اس کو حج افراد کہتے ہیں، کہ انہوں نے صرف حج کی نیت کی تھی اور اس کے بعد احرام باندھا اور کھول دیا۔ اس حدیث کے اندر اس سے پیچھے ایک حدیث گزری ہے جو ترتیب کے لحاظ سے بخاری شریف کی حدیث نمبر 294 ہے، اور یہ والی حدیث بخاری شریف کی ترتیب کے لحاظ سے 316 ہے۔ ان دونوں احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر یہ فرمایا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے لیے جب ہم نکلے تو ہم نے صرف جو ہے نا حج کے لیے نیت کی تھی، جبکہ اس حدیث کے اندر یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے حج تمتع کی نیت کی تھی۔ تو وہاں یہ فرمایا کہ جب میں نے حج کی نیت کی اور احرام باندھ لیا تو مقام صرف پر پہنچ کر مجھے حیض آ گیا اور میں رونے لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدم کی بیٹیوں پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، پس تم صرف طواف نہیں کرو گی اور اس کے علاوہ جیسے باقی حج کرتے ہیں اسی طریقے سے تم بھی وہ سارے مناسک ادا کرو گی۔ جبکہ اس مذکورہ حدیث میں جو بخاری شریف کی ترتیب کے لحاظ سے 316 نمبر حدیث ہے، اس میں وہ یہ فرما رہی ہیں کہ میں نے باقی یعنی حجاج کے ساتھ بعض لوگوں نے جو حج تمتع کی نیت کی تھی، تو یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے بھی قربانی نہیں روانہ کی تھی، تو میں نے بھی جو ہے نا وہاں پر حج تمتع کی نیت کر دی، یعنی ساتھ ہی عمرہ کی نیت کر دی۔ اور پھر جب میں نے عمرہ کی نیت کی اور اس درمیان میں مجھے راستے میں حیض آ گیا، اور پھر میں جب لیلۃ العرفہ میں پہنچی اور میں اس وقت تک ظاہر میں احرام کے اندر تھی اور میں نے عمرہ بھی نہیں کیا تھا، اور صبح جو ہے نا اب ہمیں جانا ہے عرفہ کی طرف، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ اپنے عمرے کو موقوف کر دیں، بال کھول دیں اور پھر اس کے بعد کنگھی کریں اور اس کے بعد حج کے لیے احرام باندھ لیں۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کو مکمل کیا، اور اس کے بعد جیسے کہ پیچھے ہم نے مطالعہ کیا کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو مسجد عائشہ کے پاس لے جائیں اور وہاں سے عمرہ کروا کے لے آئیں۔ ظاہراً ان دونوں احادیث کے اندر تعارض نظر آتا ہے کہ ایک طرف جو ہے نا وہ فرما رہی ہیں کہ میں نے حج کی نیت کی تھی، اور یہاں اس حدیث کے اندر یہ آ رہا ہے کہ میں نے حج ساتھ عمرے کی نیت بھی کی تھی اور حج تمتع کی نیت کی تھی۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں احادیث کے اندر تطبیق پیدا کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے جو احرام باندھا تھا وہ بالکل حج ہی کا احرام باندھا تھا، لیکن درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اجازت دی کہ اگر کوئی عمرے کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ حج کے احرام کو فسخ کر دیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ عمرے کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ کی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق اپنے پچھلے احرام کو تبدیل کر دیا یا فسخ کر دیا، اور ان کو جو ہے نا عمرے کے اندر تبدیل کر دیا، اور یہ حج تمتع کے لیے جو ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے یعنی نیت کر لی تھی۔ تو پھر اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت ہم وہاں سے چلے اور مقام صرف پہ پہنچے تو مجھے حیض آ گیا، اور پھر میں عمرہ کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا، تو پھر اس کے بعد لیلۃ العرفہ آ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ لیلۃ العرفہ میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ اپنے عمرے کو موقوف کر دیں، تو انہوں نے حج کا احرام باندھ لیا، یعنی پہلے عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق انہوں نے حج کا احرام باندھ لیا۔ اب انہوں نے جب حج کا احرام عمرے کے احرام کے اوپر باندھ لیا تو اب وہ یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ قارنہ ہو گئیں، یعنی حج قران جو ہے نا انہوں نے اب یعنی کر دیا کہ دونوں جو ہے نا عمرہ اور حج دونوں ان کے اکٹھے ہو گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ تمہارا طواف حج اور عمرے دونوں کے لیے کافی ہے،
اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا تھا کہ عمرے کو موقوف کر دیں، یعنی عمرے کو باطل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ یہاں فرمایا تھا کہ عمرہ کے اعمال جو ہیں ان کو آپ کچھ دیر کے لیے موقوف کر دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمرے کو باطل کر دیا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ حج اور عمرے دونوں کے افعال کو جاری رکھو، اور البتہ حیض کی وجہ سے عمرے کے افعال کو موقوف کر دو۔ پھر آپ نے لیلۃ العرفہ میں جب یہ فرمایا کہ بال کھول دیں اور کنگھی کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمرے کے اعمال کو باطل کر دیں، بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ دونوں کام جو ہیں احرام کے اندر جائز ہیں۔ دراصل بال کھولنے اور کنگھی کرنے کا مطلب یہ تھا کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت حیض کے اندر تھیں، اور اسی حالت کے اندر انہوں نے یعنی حج کا احرام باندھنا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بال کھول کے اور غسل کرنے کے لیے حکم دیا کہ غسل کریں اور اس کے بعد جو ہے نا حج کا احرام باندھ لیں۔ تو یعنی یہاں پہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں احادیث کے اندر تطبیق پیدا کی ہے۔ اس حدیث میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ باب امتشاط المرأۃ عند غسلها من المحیض، یعنی غسل حیض کے وقت عورت کو بالوں میں کنگھی کرنا۔ یعنی امام بخاری، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری غسل حیض کو ایک امتیازی حیثیت دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل حیض میں عورت کو لازماً بال کھول کر غسل کرنا چاہیے، جبکہ غسل جنابت میں بالوں کے کھولنے کی رخصت کے وہ بھی قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت میں بالوں کو نہ کھولنے کا حکم دیا ہے۔ تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر بالوں کی جڑوں تک جو ہے نا غسل جنابت میں پانی پہنچ جاتا ہے تو بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ غسل جنابت میں بالوں کو کھولنا اور بالوں کو اچھے طریقے سے دھونا اور پھر کنگھی کرنا، کیونکہ یہاں پہ یعنی امام بخاری نے غسل حیض میں مینڈیوں کو کھولنے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آگے یعنی اگلے باب میں جو ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ غسل حیض کے اندر اگر عورت نے مینڈیاں باندھی ہوئی ہیں تو وہ مینڈیوں کو کھولے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک غسل حیض میں نقص راس یعنی سر کے بالوں کو کھولنا ضروری ہے، جبکہ غسل جنابت میں نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں پوچھا کہ میں اپنے بالوں کی مینڈیوں کو بہت زیادہ کرتی ہوں، تو کیا میں غسل جنابت میں اس وقت جب غسل جنابت میں کر رہی ہوں تو ان کو کھولنا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ بعض صحابہ اکرام اس معاملے میں بہت سختی کرتے تھے، اور ان کی رائے یہ تھی اور وہ کہتے تھے کہ غسل جنابت میں بھی مینڈیوں کو کھولا جائے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی، اور وہ بہت سختی کرتے تھے اور حکم دیتے تھے عورتوں کو کہ غسل جنابت کے اندر بھی بالوں کو کھولا جائے اور مینڈیوں کو کھولا جائے۔ تو ان کے رد عمل میں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مینڈیوں کو کھولنے کا کیوں حکم دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ عورتوں کو سر منڈانے کا حکم دے دیں۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی، وہ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، اور میں نے اپنے سر پر صرف 3 بار پانی بہایا، یعنی 3 چلو سے پانی بہایا، اور بالوں کی جڑوں تک جو ہے نا میں پانی پہنچا دیتی تھی، اور سر کے اوپر جیسے جسم کے اوپر جو ہے نا 3 بار پانی ڈالنا ہوتا ہے تو ہلکا سا پانی میں نے بھی 3 چلو جو ہے نا اپنے سر کے اوپر ڈال دیے تھے۔ صحیح مسلم ہی کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو فرمایا تھا کہ تمہیں اپنے سر پر صرف 3 چلو پانی ڈالنے ہی کافی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی امام بخاری کے رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تخفیفی حکم ہے یہ صرف غسل جنابت کے اندر ہے، جبکہ غسل حیض کے اندر یہ تخفیفی حکم جو ہے شامل نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں جمہور علماء جو ہیں، جمہور علماء اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، اور کیونکہ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض اور غسل جنابت دونوں میں بالوں کو کھولنے سے منع کیا ہے، اور ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت اور غسل حیض دونوں کے متعلق پوچھا کہ کیا مجھے بال کھولنے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک غسل جنابت اور غسل حیض دونوں برابر ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں عورت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے، البتہ بالوں کی جڑوں تک جو ہے پانی پہنچانا ضروری ہے کہ بالوں کی جڑوں تک یعنی سر کی جو کھال ہے وہ گیلی ہو جانی چاہیے، اور بالوں کو جو ہے نا کھولنا ضروری نہیں ہے۔ تو چونکہ بعض عرب عورتیں ایسی ہوتی تھیں، ہاں البتہ ایک استثنائی صورت ہے کہ بعض عرب عورتیں جو ہے نا اپنے بالوں کو سر کے ساتھ چپکا دیتی تھیں، جس میں جڑوں تک اگر پانی پہنچانا مشکل ہو تو اس صورت میں تو سب کے نزدیک یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ بالوں کو کھولے گی اور سر کی جڑوں تک جو ہے نا پانی کو پہنچائے گی۔ دراصل آج بھی ہمارے ملک میں اور دنیا کے بعض ممالک کے اندر ایسی عورتیں موجود ہیں جو اپنے بالوں کو یعنی 50-100 بالوں کو جو ہے نا مینڈیاں کرتی ہیں، اور باریک باریک جو ہے نا انہوں نے وہ مینڈیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اور اپنے سر کے بالوں کے اندر میرا خیال ہے کہ ہزاروں جو ہے نا مینڈیاں ان کے سر کے بالوں کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو اگر غسل جنابت میں اور غسل حیض میں اگر ایسی عورتوں کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنی مینڈیوں کو کھولیں اور سر کے بالوں کو دھوئیں، تو ایسی صورت میں کئی دن ان کو جو ہے نا مینڈیاں کھولنے میں اور پھر دوبارہ مینڈیاں بنانے میں کئی دن صرف ہو جائیں گے۔ اس سے ایک بات ہمارے سامنے یہ آ جاتی ہے کہ دراصل اسلام نے جو اصول متعین کیے ہیں کہ یسروا ولا تعسروا، اور ساتھ فرمایا بشروا ولا تنفروا، تو یہ ایک اصول جو ہے، اور یہی اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور ان جو پیچھے احادیث گزری ہیں ان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو کہا کہ اپنے بالوں کی جڑ تک جو ہے وہ پانی پہنچا دیا جائے، اور صرف سر کے بالوں کے اوپر یعنی 3 چلو پانی ڈال دیا جائے، مینڈیاں کھولنے اور بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور ساتھ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، سختی لوگوں کے اوپر نہ کریں اسلامی احکام کے اندر، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دینی چاہیے، لوگوں کو دین سے اور اسلام سے اور اللہ سے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر نہیں کر دینا چاہیے، اور اسلام کے احکامات کو سخت بیان کر کے لوگوں کو دین سے متنفر نہیں کر دینا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہاں پر یہ بات بیان ہوئی کہ عورتیں یعنی جمہور علماء کے نزدیک بھی مسئلہ یہی ہے کہ چاہے غسل جنابت ہو یا غسل حیض ہو، دونوں صورتوں میں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اور سر کے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ اس حدیث میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور کہا کہ لیلۃ العصبہ میں کہا، اور کہا کہ مقام یعنی تنعیم کے مقام پر چلے جائیں اور وہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرہ کروا کے لے آئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرہ کروا کے لے آئیں۔ تو یعنی یہاں پر جو یہ حرم سے کوئی 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور آج کل وہاں پر مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بار بار اگر وہ عمرہ کرنے چاہیں تو مسجد عائشہ سے جا کے دوبارہ وہ احرام باندھ لیتے ہیں اور عمرہ دوبارہ کر لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقوف عمرہ تھا وہ یہاں سے جا کے ان کو بھیجا، اور پھر انہی کے نام پہ جو ہے یہ مسجد عائشہ بن گئی۔ تو آج لوگوں کے لیے یہ آسانی پیدا ہو گئی کہ وہاں سے لوگ جا کے جو ہے نا احرام باندھتے ہیں اور دوسرا عمرہ کر لیتے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا کہ لیلۃ العصبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا۔ لیلۃ العصبہ کا مطلب یہ ہے کہ حجاج جب حج مکمل کر لیتے تھے، یعنی 13ویں ذی الحج یا 14ویں ذی الحج کو وادی محسب میں آ کے قافلے ٹھہرتے تھے، اور یہاں سے اپنے علاقوں کی طرف مدینہ والے مدینہ منورہ کی طرف اور باقی مختلف علاقوں کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ تو وادی محسب میں جب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرہ کروا دیں، اور پھر انہوں نے عمرہ کروایا۔ تو یہ یعنی ذی الحج کی 13ویں یا 14ویں رات کو یہاں پر قافلے اکٹھے ہوتے تھے، اور وہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمرے کو جو موقوف کیا ہوا تھا اس کو ادا کیا۔ تو یہ دراصل سارے جو احکام ہیں یہ امت کی رہنمائی کے لیے ہیں، امت کی آسانی کے لیے ہیں۔ چونکہ یہاں پر مرد اور خواتین حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں
تو یہ تمام مسائل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بتائے وہ ہم سب کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے اس میں بڑی رہنمائی ہے۔ تو ہمیں دین کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی عبادات جو ہیں ان کو احسن طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔